بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوسٹ سیدہ ہنا نقوی پروگرام سائنس آف لائف لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہمارے گیسٹ سید شبیح الحسن زیدی صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، رائٹر بھی ہیں، فری تھنکر بھی ہیں، کاسمولوجسٹ بھی ہیں اور مختلف کتب بھی لکھ چکے ہیں، مختلف مضامین مختلف رسائل اور میگزینز میں بھی لکھتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور اہل بیت اسٹوڈیو میں آج تشریف لے کے آئے. بڑی نوازش. ناظرین، ہمارا جیسے پچھلا گفتگو کا سلسلہ تھا کہ وٹ از لائف، زندگی کیا ہے، ہم اس کو سائنس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے کا آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور اس میں وہ پوائنٹس جو ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے ان پوائنٹس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم زندگی کو ایک پوئٹ یا ایک مصنف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ زندگی کیا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یعنی زندگی کی پریشانیاں، مسائل ہم سب کو جھیلنے ہیں، اور اگر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو زندگی صرف ایک رب العزت کی عبادت میں گزارنے کا نام ہے. اس پاک پروردگار نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے. اسلام اور سائنس کسی طرح سے بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہم زندگی کو سائنس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. جی سید شبیح الحسن زیدی صاحب، ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ بایولوجیکل زندگی کیا ہے یا نان بایولوجیکل زندگی کیا ہے. جی آپ اس کے بارے میں آگے کیا بتائیں گے؟ جی تو ہم اس حد تک پہنچے تھے جی کہ انسان کی کیا سگنیفیکنس ہے جی اور کیا انسگنیفیکنس ہے. تو انسگنیفیکنس جیسے پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی، میٹیریل، کیونکہ ہم بات جیسا آپ نے کہا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ سائنٹیفک بیس پر ان میں بات چیت ہو رہی ہے، میٹیریل لائف کی بات چیت ہو رہی ہے، جی مادی زندگی کی بات چیت ہو رہی ہے، انسان کی جو مادی زندگی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو انسان کی مادی زندگی کا انسگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کرۂ ارض جو ایک سولر سسٹم کا ایک معمولی ایوریج پلانٹ ہے، 8 پلانٹس میں سے ایک ہے، جی اور ایسے سولر سسٹم سے مطلب سورج جو ہمارا ستارہ ہے اور اس کے گرد 8 پلانٹس ہیں جس میں ایک زمین بھی ہے، کرۂ ارض ہے. جی ہماری گیلیکسی میں ایسے ملینز نہیں بلینز ایسے سولر سسٹم ہیں. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ خود ہمارا کرۂ ارض، پھر یہ سورج اور اتنے پلانٹس، یہ سب مل کے ایک سسٹم بناتے ہیں اور ایسے ایسے بلینز ہیں. صحیح. تو ذہن معروف ہو جاتا ہے، بالکل دنگ رہ جاتا ہے، کمپریہنڈ نہیں آپ کر سکتے ایک گیلیکسی میں. لیکن کائنات میں آبزرویبل یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اب ہبل ٹیلیسکوپ، مختلف فضا میں بھیجے گئے جو مشینیں ہیں اور راکٹس سے بھیجی گئی ہیں، اور مختلف قسم کے ٹیلیسکوپس جس میں گریویٹیشنل اور ایکس رے اور تمام دوسری چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں. تو ایک گیلیکسی نہیں ہے بلکہ گیلیکسیز کے کلسٹرز ہیں، یعنی درجنوں اور 100 اور مور گیلیکسیز ملتی ہیں ایک ریجن میں. صحیح. اور ایسے ہنڈریڈس آف ملینز گیلیکسیز ہیں. تو آپ اسے اگر ملٹیپلائی کریں تو جیسا میں نے عرض کیا کہ کمپریہنشن میں نہیں آتی صحیح چیز. تو انسگنیفیکنس میٹیریل انسان کی تو یہ ہے کہ صحرائے اعظم میں ریت کا ذرہ جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے اس تناسب میں اگر آپ دیکھیں. لیکن اب سگنیفیکنس دیکھیے، سگنیفیکنس یہ ہے کہ
کہ یہی ریت کا ذرہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے. یہی ریت کا ذرہ، یہی انسگنیفیکنٹ مادے کا سسٹم وہ شعور رکھتا ہے کہ متجسس ہے، معلومات کر رہا ہے. جیسے چاند پہ پہنچ گیا انسان، چاند پر اس کا ایک تجسس ہی تھا کہ وہ چاند پر پہنچ گیا، اور اب وہ مارس پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے. جی. اور اس میں جو شعور ہے اس کی سطح اس حد تک ہے کہ وہ کائنات کے تمام راز معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. یہ جو مادی دنیا ہے، جو مادی جہان ہے، یہ کس طرح آپریٹ ہوتا ہے، اس کی بنیاد میں کیا قوانین ہیں، ان قوانین کو معلوم کرنے کے بعد ان سے فوائد حاصل کر رہا ہے. صحیح. اپنی پرسنل لائف، انسانی زندگی کے لیے، میڈیکلی بھی اور سہولت کے حساب سے بھی، سفر کی سہولت، رہنے کی سہولت، بالکل، کھانے پینے کی سہولت، خوشی کے حصول کی سہولت، یہ تمام سہولتوں کے لیے مختلف ایجادات کر رہا ہے. اور آج وہی انہی میں سے ایک ایجاد ہے کہ ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں یہ پروگرام دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ انسگنیفیکنٹ مادی سسٹم پورے جہان کے بارے میں معلومات کر رہا ہے اور اس کو پہچان رہا ہے. جہان کو پہچان رہا ہے. یہ اب تک کی جو مادی حیات میں واحد انسان ہے جس کا شعور اس سطح پر پہنچا ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو پہچان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے، معلومات حاصل کر چکا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ صرف اپنے ہی کرۂ ارض پر نہیں بلکہ اب چاند پر پہنچ چکا ہے اور مریخ پر جانے کی تیاری کر رہا ہے. تو اس کی یہ سگنیفیکنس یہ ہے. اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ جو اگین بنیادی سوال جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ زندگی کیا ہے. 1940 کے اوائل میں ایک بہت بڑے آسٹرین فزسسٹ تھے اروین شروڈنگر. انہوں نے 1944 میں ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہی تھا واٹ از لائف. اوکے. تو پہلی دفعہ کسی سائنسدان نے لائف کے بارے میں اس کی اوریجن اور اس کے ایوولوشن، اس کی حقیقت، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کتاب لکھی اور اس پہ ورک کیا. اس سے پہلے یہ ایک فلسفی سوال ہوتا تھا. سائنس کیا کرتی تھی کہ آپ کی بیماریوں کے لیے علاج تجویز کرتے تھے، کھیت میں آپ کا غلہ یا دوسری چیزیں اگانے کے لیے کرتے تھے، جانوروں کی پرورش کے لیے وہ کرتے تھے. لیکن فلسفہ یہ کرتا تھا کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ زندگی ہے کیا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کس چیز سے بنا ہوں، کیوں بنا ہوں. یہ تمام انسان کی جبلت میں شامل ہے کہ وہ کھوجنا چاہتا ہے، یہ اس شعور نے آپ کو شعور نے یہ ہمیں انسان کے اس ہائر لیول آف کانشسنس نے آپ کو یہ تجسس دیا ہے کہ وہ یہ آپ معلوم کرتے ہیں. لیکن سائنسدانوں نے اسپیسیفکلی اس کے اوپر پوری توجہ نہیں دی تھی، نہ کام کیا تھا. یہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے کتاب لکھی. اور یہ اس لحاظ سے دنیا کی بڑی جو چند کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب شامل ہے اور اس نے انسپائر کیا ہے دوسرے سائنسدانوں کو. ان کو یہ خیال آیا کہ یس، یہ تو بنیاد جو ہے ہر چیز کی وہ تو لائف ہے، اور ہماری لائف اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ہم ہی تو ہیں جو
یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کی، استعمال کرنے کی، معلومات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تو کوئی مخلوق نظر نہیں آتی. ہمارے جانور تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ تو صرف ریفلیکسز پر زندہ ہیں. ہماری جو نباتات ہیں وہ تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو موبائل بھی نہیں ہے، یہ موبائل ہیں، اپنی جگہ کھڑے ہیں، وہ ماحولیات کے رحم و کرم پر ہے. تو ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں باقی مخلوق کو، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جو نون مخلوق ہے صاف ظاہر ہے کہ اس میں تو ہم ہی ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک کہ دوسری کوئی اور مخلوق کا ہمیں یہ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کھوجنے کے لیے دوسرے سیاروں میں بھی جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے سیارے میں کوئی مخلوق موجود ہو. اس کے لیے بڑی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آخر انٹیلیجنٹ لائف، کیونکہ ہماری جو شعور ہے وہ ہمیں انٹیلیجنس دیتا ہے، بالکل ذہانت دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی، استعمال کرنے کی، چیزوں کے فیصلہ کرنے کی، یہ ہمیں طاقت دیتا ہے، یہ ہمیں صفت دیتا ہے، اور یہ ہماری کیپیبلٹیز کو. اور ابھی ہمارے ذہن کا تھوڑا سا بہت مائنیوٹ سا حصہ ہے جو ڈسکور ہو چکا ہے، اور کتنا ابھی ہمارے انسانی ذہن کا حصہ ہے جو ابھی تک ڈسکور بھی نہیں ہو سکا. جی ہاں، کیونکہ انسانی جو برین ہے وہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور بہت ایکسٹینسو. جیسے ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ بلینز اور بلینز نیورونس اور سنیپسز اور کنیکشن جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے کرۂ ارض میں جس کا بھی تناسب اور بیک گراؤنڈ ریفرنس میں نے ابھی دیا ہے، چھوٹے سے کرۂ ارض میں ہم مادی طور پر انسگنیفیکنٹ یونٹ سسٹم شعوری اعتبار سے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے کائنات کے فوٹو اور کائنات کو پہچاننا شروع کر دیا ہے. بالکل. ہمارے بنائے ہوئے سسٹمز ملینز آف لائٹ ایئرس میں پہنچ چکے ہیں. جی. سولر سسٹم کے باہر تک پہنچ چکا ہے ہمارا بنایا ہوا جو سسٹم ہے. تو جب اتنے سے چھوٹے حصے میں کائنات کے اور اتنا چھوٹا ایک یونٹ یہ سب کر سکتا ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات کہ جو ہمارے فہم پوری طرح آ بھی نہیں سکتی، جی، ہمارے ذہن میں پوری طرح سما نہیں سکتی، کیسے یہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی اور مخلوق ہمارے جیسی انٹیلیجنٹ، اور اغلب یہ کہ ہمارے سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ موجود نہ ہو، اور وہ دنیا کے میٹر کے ایگزسٹنس کے تمام راز معلوم کر چکی ہو، اور وہ یہ قدرت رکھتی ہو کہ وہ کائنات میں ہر جگہ آ جا سکے، ہر چیز کو استعمال کر سکے. تو اگر ایسی صورت ہے تو اس ہم لوگوں کے چلیں، ہم نے کہا کہ انسگنیفیکنٹ ہمارے پاس پاورز ہیں ایک طرف، تو ہم ابھی تک ان کو ڈسکور کیوں نہیں کر سکے، یا وہ ہم تک اگر وہ اتنے فری ول کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ ہمیں ڈسکور کیوں نہیں کر سکے؟ کیا ہم اتنے امپورٹنٹ نہیں؟ جی، اس کے اوپر پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ اس میں تمام امکانات شامل ہیں. تمام امکانات. ایک امکان تو یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ایک باقاعدہ پروجیکٹ ہے، فرمی کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں 1960 سے یہ کام ہو رہا ہے کہ صرف ان کا فوکس یہ ہے کہ ہم دوسرے پلانٹس میں اور جہاں جہاں ہم ایکسس حاصل کر سکتے ہیں اس میں یہ معلوم کریں کہ آیا کوئی ذہین مخلوق موجود ہے یا نہیں ہے. تو ابھی تک اس کا فوکس بیسیکلی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیات، ہماری جیسی حیات جو کاربن بیسڈ ہے، جس کے لیے
ہائیڈروجن آکسیجن ضروری ہے، پانی ضروری ہے، بنیادی چیز پانی کا ہونا ہے، وہ کہاں موجود ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم مستقل کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایلینز صرف ہمارے ہی جیسے ہوں یا کاربن بیسڈ ہوں. وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور ایلیمنٹ پر بیسڈ ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور پارٹیکل پر بیسڈ ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ فوٹون پر بیسڈ ہوں. جو فوٹون جو ہے، جو ماس جس میں نہیں ہوتا، جی 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 ٹھیک ہے، جیسے نور، جیسے تصور ہمارے مذاہب میں ہے، اسلام میں بھی ہے، فرشتوں کا تصور ہے. جیسے وہ تصوراتی مخلوق ہو کوئی. اوکے، مطلب ہم تصور اس کا کر سکتے ہیں، لیکن وہ مخلوق تو اصلی ہوگی نا، ویزیبل نہ ہو، ویزیبل نہ ہو، لیکن ہم سے انٹریکٹ تو کر سکے. یعنی اس کو وہ اپنے آپ کو پہچانوا سکے، جیسے ہم اپنے آپ کو پہچانوا سکتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پہچانوا تو سکے جس طرح سے بھی پہچانوائے. صحیح. جیسے جن اسلام میں جیسے جنوں کا ذکر ہے، اپنا فرشتوں کا سب سے بڑا جو اپیرنٹ ہے کہ فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ سب نور سے بنے ہوئے ہیں، تمام ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی کوئی مخلوق ہو. اور ہماری اب تک کی ذہانت، اب تک کی حاصل شدہ ٹیکنالوجی اس لیول تک نہ پہنچی ہو یا اس لیول تک نہیں پہنچی ہے کہ ہم ان کو شناخت کر سکیں. صحیح. ہم وہاں ایکسیس حاصل کر سکیں اور ہم ان سے انٹریکٹ کر سکیں. بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم سگنلز ہم نے بھیجے ہوئے ہیں کائناتی فضاؤں میں، ریڈیو سگنلز ہم نے بھیجے ہوئے ہیں. ریڈیو سگنل جو ہے وہ بہت دور تک پہنچتا ہے. تو ان ریڈیو سگنلز کو اگر وہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیکل پوزیشن میں ہیں، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ہونا چاہیے، تو ضرور وہ ریڈیو سگنلز کو سمجھ سکتے ہوں گے یا انٹرپریٹ کر سکتے ہوں گے. اب نہیں کر سکتے ہوں گے یہ نہیں ہے، کر سکتے ہوں گے، لیکن وہ نہ کرنا چاہیں یا ان کے سگنلز جو ہیں وہ اور کسی ایڈوانسڈ کیٹیگری کے ہوں جو ان سگنلز کی کوئی اہمیت نہ ہو. تو اس میں جو فکر ہے اور جو خیال ہے اور جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری ابھی تک انیبلٹی ہے، یہ ہماری ٹیکنالوجی کی انیبلٹی ہے. اسی لیے انیبلٹی ہے جبھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں. تو چاند پر بھی جا رہے ہیں، مریخ پر بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی ڈھونڈیں گے، اور دوسرے جو اسٹارز ہیں، ان کے پلینٹس ہیں، ان کے مونز ہیں، ان پر بھی ڈھونڈیں گے. تو ہم اس کو مخلوق کو تلاش نہیں کر سکے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق کے لیے وہ اتنی اعلیٰ ترین ذہانت اور ٹیکنالوجی اور مٹیریل جس کی وہ بنی ہے وہ اس لیول پر ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہم اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور ہم ریلیونٹ نہیں ہیں اس کے لیے. وہ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ نامعلوم کن کن چیزوں میں انوالو ہیں کرتے ہیں. تو انہیں یہ خاص طور پہ اسپیسیفک معلومات کرنے کے لیے کہ ایک معمولی سے پلانٹ میں کون رہتا ہے یا نہیں رہتا، تو ان کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے. بلکہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرا جو پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی بیس جو ہے وہ کاربن نہیں ہے اور کوئی اور بیس ہے، نوری مخلوق ہیں، وہ فوٹون ہیں کہ پر بیس ہیں یا کسی اور پر ہیں، تو اگر وہ ہم سے انٹریکٹ کریں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے تباہی کا باعث بن جائیں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر وہ ریڈیشن سے بنے ہوئے ہیں تو ریڈیشن تو اب چھوٹا سا ریڈیشن ایکس رے کا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. حالانکہ وہ تو اتنا مائنسکل ریڈیشن ہوتا ہے اس سے آپ کو، لیکن اگر کوئی مخلوق بنی ہوئی ہے ریڈیشن سے تو وہ اگر ہمیں اپروچ کرے
چاہے وہ ہمیں تباہی کے نظریے سے نہ بھی اپروچ کرے، نارمل اپروچ کرے، وہ بھی معلوم کرے، ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہمیں تباہ کر دے. صحیح. تو یہ بھی ایک اینگل ہے. دوسرا اینگل اسی سے کنیکٹڈ یہ ہے کہ جب انسان اسی کوشش میں ہے کہ وہ یہ معلومات کرے، بلکہ یہ بھی کوشش میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کرے. دیکھیں نا، ابھی تک ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. صحیح. سائنس میں جو تھیوری آف ایوولوشن ہے اس کے مطابق ہم نے سنگولر سیل، سنگل سیلولر لائف، ایک سیل کی لائف سے شروع کیا جو 3.5 بلین سال پہلے، کیونکہ اس کرۂ ارض کی عمر جو ہے وہ 4.6 بلین کے قریب ہے. اور اس کے بعد جو قیاس لگایا گیا ہے، جو کیلکولیشنز کی گئی ہیں، جو شماریات کی گئی ہیں سائنس میں، اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی بہت بڑا فلکی جسم تھا جو اس ارلی سٹیج پر اس کرۂ ارض سے ٹکرایا. کیونکہ جب سولر سسٹم بنا ہے تو وہ ایک گیسز کا بہت ہیوج ایریا تھا جس میں یہ تمام سسٹمز اور بن رہے تھے، ایک دوسرے سے میٹر اور پارٹیکلز اور ایلیمنٹس ٹکرا رہے تھے، جس سے سولر سسٹم یعنی ستارہ جس طرح بنتا ہے، جو سٹار وجود میں آتا ہے. تو اس کے بعد پلانٹس، اس کی جو گرد ہے، اس کے جو جسے آپ چٹان کی شکل کہہ لیجئے، چٹانیں ہیں، گرد ہے، گیسز ہیں، یہ سب مل کے انہوں نے پلانٹ بنے. اور 4.5 بلینس کا ایسٹیمیٹ ہے کہ جب وہ بڑا فلکی جسم کرۂ ارض سے ٹکرایا اور اس نے کرۂ ارض کے ایک حصے کو تقریباً سیویئر کر دیا، کاٹ دیا، اور اسے وہ اتنا حصہ بکھر گیا. جیسے کوئی کسی عمارت پر آپ بم ڈالتے ہیں تو عمارت کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، تو اڑ گئے. تو وہ جو پرخچے تھے، وہ جو ڈسٹ تھی، وہ تمام ایک جگہ جمع ہو کر چاند کی شکل اس نے اختیار کر لی. اور یہ گریوٹی کیونکہ آپریٹیو ہے بٹوین دا ویریس میٹر اور مٹیریل سبجیکٹس اور مٹیریل سسٹمس، تو اس کو وہ گریوٹی نے، زمین کی، یہ کرۂ ارض کی گریوٹی نے اس کو اپنے چاروں طرف رکھا، اور وہ ایک چاند کی شکل میں آج تک گھوم رہا ہے اس کے گرد. تو یہ اس کا اس حد تک ہے کہ انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس ایوولوشن کو، جو ایک سنگل سیلولر لائف سے شروع ہوا 3.5 بلینس پہلے، ایک سوپ تھا اس وقت کرۂ ارض کے جو سطح ہے اس میں ایک شدید حرارت تھی، جیسے آتش فشاں ابلتے ہیں ان کے لاوا، یہ سب ایک لاوا تھا، گیسز کا، چٹانوں کا، ایلیمنٹس کا، پارٹیکلز کا. اور ہم کچھ مذہب کو ریفر کریں کہ جیسے دوزخ کا ایک تصور دیا جاتا ہے کہ آگ ہی آگ ہے، جو زمین کی ریت اور گرد ہے اور سطح ہے وہ لاوے کی طرح ہے، یعنی وہ ابل رہی ہے. تو وہ اس سچویشن میں تھا. اور اس کے بعد 3.5 بلینس کے اس میں کسی ایک خاص ترتیب سے سنگل سیلولر لائف نمودار ہوئی. اور وہ کیا ترتیب ہے، اس کے انگریڈینٹس تو ہمیں معلوم ہیں، لیکن وہ انگریڈینٹس جب ملے ہیں
تو کس طرح سے انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کیا ہے، اور پہلی مرتبہ وہ ایک آرگینک لائف یعنی جو موومنٹ کر سکتی ہے تو سنگل سیلولر لائف وجود میں آئی، اور آج سے 700 یا 800 ملینز ایئرس اگو وہ کسی میوٹیشن کی وجہ سے افیکٹ ہوئی، اور اس میں کوئی اور سنگل سیلولر لائف داخل ہوئی، اور وہ ایک ملٹی سیلولر لائف بن گئی، یعنی ایک کے بجائے 2 سیل ہو گئے. صحیح. جب 2 ہوئے وہ ڈیوائیڈ ہوئے، 4 ہوئے، 10 ہوئے، 100 ہوئے، بلینس ہو گئے، اور اس کا ایوولوشن ہوتے ہوتے پہلے اوشن لائف آئی. یہ سارا مینلی اوشن کا ہوا. اس کے بعد اوشن سے ایوولوشن کی تھیوری اور فاسلز کے ریکارڈز اور تمام موجودہ تحقیقات جو ہو رہی ہیں، جس میں تمام میگنیٹزم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے فاسلز کی عمر معلوم کرنے کے لیے، اور تمام جو اب تک کے ریکارڈ آ رہے ہیں، تو اس میں معلوم ہوا کہ درجہ بدرجہ اس میں نئی اسپیسیز پیدا ہونے لگی. اچھا، صحیح. اوریجنل سنگل سیل، ملٹی سیلولر، اور پھر ڈفرنٹ اسپیسیز، لیکن بنیاد وہیں سے چل رہی ہے. ایک ہی بنیاد ہے. وہ یہ ایک قسم کا ٹری جس کی ایک بنیاد ہے. وہ ایک برانچ اوشن لائف میں آ گئی، پھر ایک برانچ کرۂ ارض پر آ گئی. اس کرۂ ارض کی برانچ میں اور اس لائف میں بھی اسپیسیز بیکٹیریا سے انسیکٹ، برڈس، ڈائناسور، اینیملس، ہیومنس، بیچ میں پلانٹس، درخت، پھل پھول. تو یہ وہ ایوولوشن کا پروسیس ہے. صحیح. جو کہاں تک پہنچا؟ اس انسان تک پہنچا. صحیح. جس کی شعور کی ایک اعلیٰ سطح ہے. اعلیٰ سطح ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اب تک موجودات میں جو انسان جہاں تک معلومات حاصل کر چکا ہے، اس میں اور کوئی مخلوق اس سطح پر نہیں ہے. تو اب یہ کوشش یہ کیا کر رہا ہے؟ ٹرانس ہیومنزم. ٹرانس ہیومنزم کیا ہے؟ ٹرانس ہیومنزم یہ ہے کہ آپ ایوولوشن کو، اب تک تو ہم ان ایلیمنٹس کو، پارٹیکلس کو مینپولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ایجادات کرتے ہیں. ریڈیو بنا دیا، ٹیلی ویژن بنا دیا، صحیح، تمام آئی پیڈ، دنیا بھر کی چیزیں بنا دی. اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو لانگیوٹی ہے وہ تو بہت کم ہے، ایوریج 100 سے بھی کم ہے، 100 سے بھی کم ہے. تو اب وہ ٹرانسہیومنزم یہ ہے کہ آپ 2 باتیں کریں کہ جو آپ کے آرگنس ہیں ان کو ڈونیٹ کر دیں، امپروو کریں. آرٹیفیشل آرگنس بنائیں، ایسے بنائیں جو بہت ایسے مٹیریل سے بنائیں جو اب ہم بنا سکتے ہیں، بن رہے ہیں. کان، دل، لیور، کچھ تو ہم لیبارٹری میں آلریڈی بنا رہے ہیں. کچھ لیبارٹری میں اسٹیم سیل سے بنا رہے ہیں، نیچرل پروسیس سے بنا رہے ہیں. وہی پروسیس جس پروسیس سے انسان بنا ہے یا آرگینک لائف بنی ہے، وہی پروسیس ہم اس سے بنا رہے ہیں. اور کچھ ہم الیکٹرانک اور دوسرے مٹیریل یوز کر رہے ہیں کہ جن سے ہم ایسے عضو بنائیں جو دیر پا ہوں، جو ڈیٹیریٹ نہ ہوں، جو پرمننٹ ہوں. وہ ایسا مٹیریل ہو کہ مثلا اگر ہم جگر بنائیں، دل بنائیں، کڈنی بنائیں تو میکینیکل ہو جائے، وہ آرگینیکل میکینیکل، اور الٹیمیٹلی میکینیکل ہو جائے، اور اس حد تک ہو جائے کہ وہ کبھی خراب نہ ہو.
وہ دل کبھی خراب نہ وہ دل خراب ہو، نہ وہ جگر خراب ہو، نہ وہ کڈنی خراب ہو، اور پھر آپ دماغ کے اوپر ڈالیں نہ وہ ہڈیاں خراب ہوں. تو آہستہ آہستہ ٹرانس ہیومنزم سے مراد یہ ہے کہ آہستہ 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 آپ ایوولوشن کو اس سطح پر لے جائیں کہ جہاں وہ کمپلیٹلی اپنی جو کاربن بیسڈ ہے وہ بھی ٹرانسفارم ہو جائے. دیکھیں نا، ایک مذاہب میں بہت سے ری انکارنیشن کا تصور تو موجود ہے نا، کہ وہ کرما ہے جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ایک جانور ہے، اگر وہ جانور اچھی طرح بیہیو کرتا ہے تو وہ بہتر جانور میں تبدیل ہو جائے، بہت اچھا بیہیو کرے تو انسان بن جائے، انسان بہت اچھا بیہیو کرے تو وہ خدا میں مرج ہو جائے، نروان حاصل کر لے. یہ ہندو مذہب کے مطابق، ہندو مذہب کے مطابق یا بدھ مذہب کے مطابق. اور اسی طرح سے اگر انسان برے کام کرتا ہے تو وہ کسی نچلے درجے پر چلے جائے. تو یہ کرما ہو گیا، یہ کرما کا اور ری انکارنیشن، آواگمن جسے آپ کہتے ہیں. تو ہم اس لیول پر آ گئے، تو ہم میں اب یہ صلاحیت آ گئی ہے. سائنس دان یا سائنس کے وہ لوگ جو اس پر کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں آلریڈی یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اب اپنی اسپیسیز کو تبدیل کریں. پہلے تو وہ ایک نیچرل پروسیس تھا، تو سائنسدانوں کے خیال میں یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے کیونکہ ہم بھی تو نیچر کا حصہ ہیں. صحیح. تو اگر ہم میں یہ صلاحیت آ گئی ہے تو ہم اسے استعمال کریں. تو ہم آہستہ آہستہ ایسا انسان بن جائیں کہ جو 1000 سال، 2000 سال، 5000 اور پاسبلی امر ہو جائے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس قدر ماڈرن سائنس کی ترقی کے وجہ سے فزکس ہم لوگوں کو کسی اور لیول پہ لے کے جا رہی ہے، اور یہ انسان کے اپنے لیے کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک ریلیٹیو چیز ہے نا، جی، کہ جب ہم غاروں میں رہتے تھے جی، بہت خوشی ہوں گے نا. وہ اس وقت بھی تو ریپروڈکشن ہوتا تھا، اس وقت بھی تو لائف تھی غاروں میں. بچے بھی ہوتے تھے، لوگ کھاتے بھی تھے، چاہے وہ اپنا جانوروں کی طرح ہنٹنگ کرتے تھے، لیکن سب کرتے تھے. تو وہ بہتر شکل میں آئے، انہوں نے چیزیں ایجاد کی، بہتر مکان بنے، بہتر ماحول بنا، بہتر لباس بنا. اگر سردی ہے تو اس سے بچاؤ کا راستہ معلوم کیا، اگر گرمی ہے تو اس سے بچاؤ کا راستہ معلوم کیا، اگر بیماریاں ہوئیں تو اس کے علاج دریافت کیے. تو ہر سٹیج پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ٹھاک ہم غار میں رہ رہے تھے، کہاں ہم چلے جائیں، یا ہم تو درختوں میں رہ رہے تھے، یا اب جیسے جانور رہ ہی رہے ہیں. آخر دیکھیں نا، وہ بھی تو حیات ہے. بندر پوری عمر گزارتے ہیں، جنریشنز ٹو جنریشنز آفٹر جنریشنز انہیں درختوں پہ گزارتے ہیں، انہیں کھانا بھی ملتا ہے، انہیں سردی گرمی بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے. تو یہ تو ایک پروسیس ہے، یہ ایوولوشنری پروسیس ہے. اسے آپ الگ سے روک نہیں سکتے. اس لیے نہیں روک سکتے کہ یہ پہلے بھی نہیں رکا، اور اگر یہ ایک پروسیس چل رہا ہے تو یہ بھی ایک ہیومن نیچر کے اندر موجود ہے صفت کہ وہ ایوولوشن کو آگے بڑھائے گا. اس لیے کہ ہیومن نیچر میں ایک جینو ٹائپ ہے، ایک فینو ٹائپ ہے. جینو ٹائپ کیا ہے؟ کہ آپ کی جینز آپ کو ڈائریکٹ کرتی ہیں فرام یور برتھ، کہ آپ کی آنکھیں کیسی ہو، ناک کیسی ہو، رنگ کیسا ہو. یہ فینو ٹائپ کہ جب آپ دنیا میں آ جاتے ہیں، جب آپ کسی ایک جسمانی اور اپنی ایج کے حساب سے ایک خاص ایج پر آ جاتے ہیں تو آپ پر ماحول کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے. صحیح. کس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، کتنی گرمی ہے، کتنی سردی ہے، آپ کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، کون سی چیز آپ کو پریشرائز کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کا علم، آپ کون سا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کیا آپ کے شغل ہیں، یہ تمام چیزیں آپ پر اثر کرتی ہیں. اور وہ اثر آپ کا جسم وہ اثر لیتا ہے اور اس سے آپ کی شخصیت بنتی ہے، تو وہ فینو ٹائپ کہلاتا ہے. تو جینو ٹائپ یا جینز جو پیدائش کے وقت 100% تھی، آہستہ آہستہ
کم ہوتی چلی جاتی ہیں. بائی دا ٹائم کہ ایک ہیومن لائف ختم ہو وہ شاید 25% اور نیئر اباؤٹ رہ جاتی ہیں اور باقی فینوٹائپ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ایک قدرتی پروسیس چل رہا ہے تو اسی پروسیس کا تو ہم حصہ ہیں. تو ہم اس کو یہ کہیں کہ صاحب اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا, تو نقصان تو اور فائدہ تو ہر چیز سے, اور وہ ڈفرینٹ لیول پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. اس کا یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ کس ریفرنس سے نقصان ہوگا اور کس ریفرنس سے فائدہ ہوگا, تو وہ ریفرنس ایک الگ چیز ہے. لیکن دا فیکٹ آف لائف از کہ ہم ٹرانس ہیومنزم کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہماری یہ ہے فیکٹ. اب جو ایک اور اہم چیز ہے لائف میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, ابھی ہم نے جیسا بات چیت کی کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ شروع ہوتی ہے سب ایٹامک پارٹیکل سے. پارٹیکلس ہم نے پوری تفصیل پچھلے پروگرام میں دی, اور وہ سب ایٹامک پارٹیکلس ایٹم بناتے ہیں. پھر ایٹم مالیکیول بناتا ہے, سیل بناتا ہے, سسٹم بناتا ہے, اور سسٹم چھوٹے سے چھوٹا سسٹم بھی بناتا ہے اور بڑے سے بڑا سسٹم, چاند, سورج, ستارے, کہکشاں, گیلیکسیز, سپر نووا, سب سسٹم بن رہے ہیں. یہ سب کی بنیاد میں تو وہی ہے, وہی فوٹونس آپریٹ کر رہے ہیں, وہی الیکٹرانس آپریٹ کر رہے ہیں, وہی نیوٹرینو آپریٹ کر رہے ہیں سسٹمز. تو یہ میکرو سسٹمز کہلاتے ہیں جو بڑے سسٹمز جاتے ہیں. جو ایٹم سے نیچے ہیں وہ مائکرو سسٹمز ہیں. اسے ہم مائکرو کا نام دیا ہے کہ مائکرو سسٹمز ہیں. تو ایک مائکرو سسٹم ہے اور ایک میکرو سسٹم ہے. جو میکرو سسٹم ہے ایٹم اینڈ پلس, اس پر اسٹینڈرڈ ماڈل آف فزیکل پارٹیکلس کے تحت قانون اور قوانین اپلائی ہوتے ہیں. جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا 12 تو فرمینوز ہیں, 5 بوسونس ہیں, 4 وہ ہیں آپ کے تھرموڈائنمکس کے لا, 4 آپ کے فورسز ہیں, مختلف میجرمنٹس ہیں. یہ مائکرو سے اوپر جب آپ جائیں میکرو سسٹمز ہیں. ان کے لیے جو لاز ہیں وہ یہ ہیں, ان پر یہ لاز اپلائی ہوتے ہیں. میکرو سسٹمز کے اوپر یہ لاز اپلائی ہوتے ہیں. لیکن یہ لاز جو اب ہم نے اسٹڈی جو کر رہے ہیں اور اب تک جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اور جو حقائق سامنے آئے ہیں اور جو ایکچوئل ڈیمانسٹریشنز پریکٹیکل امپیریکل سامنے آئے ہیں, اس میں یہ ہے کہ یہ لاز مائکرو سسٹم پر اپلائی نہیں ہوتے. گریوٹی, چاند, سورج, زمین, یہ تو ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں تو گریوٹی. یہ سب کہکشاں میں گھوم رہے ہیں, گریوٹی. کہکشاں ایک دوسرے کے گرد گھوم رہی ہیں, گریوٹی. لیکن یہ گریوٹی جب سب ایٹمک پارٹیکلس پہ آتی ہے تو وہاں ہمیں آپریٹیو نظر نہیں آتی. تو یہ ایک حیران کن بات ہے, ڈسکوری پچھلے 50 سال سمجھیے 60 سال کہ یہ کیا ہے. اب سائنسدانوں کی حیرانی کہہ رہے بھائی یہ تو لاز آف نیچر ہے, لاز آف فزکس, لاز آف کیمسٹری, لاز آف بایولوجی, لیکن یہ سارے اس پر اپلائی نہیں ہو رہے مائکرو سسٹم پر. تو مائکرو سسٹم پر کیا اپلائی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مائکرو سسٹم پر کوانٹم میکینکس کے لا استعمال ہوتے ہیں. وہ لاز ڈفرینٹ ہیں ان لاز سے. اس میں بعضی حیران کن چیزیں سامنے آئیں. مثلا اپنے ورنر ہائزنبرگ تھے, جرمن سائنٹسٹ فزسسٹ, انہوں نے جو یہ ایک لا دریافت کیا, پرنسپل آف انسرٹینٹی. پرنسپل آف انسرٹینٹی جو مائکرو میں ہے میکرو میں نہیں ہے. صحیح. وہ کیا ہے کہ الیکٹران گھوم رہا ہے یا اس کا بادل گھوم رہا ہے
نیوکلیس کے چاروں طرف، باہر، ایٹم کے نیوکلیس کے چاروں طرف، صحیح، ایٹم کے اندر، نیوکلیس کے باہر جی گھوم رہا نیوکلیس ہے۔ کے باہر، جی اب اگر آپ یہ چاہیں کہ اس الیکٹران کی مومنٹم اور پوزیشن یعنی ویلوسٹی اور اس کی لوکیشن ایگزیکٹلی ایک وقت میں معلوم کر لیں تو نہیں کر سکتے، اوکے، کوشش کر کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ پریسائز ویلوسٹی معلوم کر لیں گے تو اس کا لوکیشن نہیں پریسائز نہیں ہوگا، ایک وقت میں وہ آپ دونوں نہیں معلوم کر سکتے۔ صحیح، تو یہ ایک بڑی حیران کن لا آف پرنسپل آف انسرٹنٹی یہ ہے، کیونکہ انہوں نے دریافت کیا تھا ہائزنبرگ نے، تو اس کو اسی کے نام سے کہ ہائزنبرگس پرنسپل آف انسرٹنٹی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کوانٹم انٹینگلمنٹ۔ اوکے، کوانٹم انٹینگلمنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر دو پارٹیکلز بہت دور ہوں ایک دوسرے سے، جی اور بہت دور سے مطلب بہت دور، اوکے، یعنی ایک پارٹیکل کورریئرس پہ، کیونکہ ہمارا تو مشاہدہ کورریئرس سے ابھی آگے نہیں بڑھ رہا نا، جی ایکچوئل جو ہم امپیریکل مشاہدہ تو یہی کریں گے۔ یہی کریں گے، بالکل، تو اگر ایک پارٹیکل کورریئرس میں ہے اور دوسرا کسی کہکشاں میں ہے، اور کہکشاں بھی ہماری والی نہیں، جی ملکی وے ہماری کہکشاں ہے، جی کسی اور کہکشاں میں ہے، تو مطلب وہ کہ بلینز اینڈ بلینز آف لائٹ ایئرس دور ہے۔ لیکن یہ انٹینگلمنٹ ایسا ہے کہ یہ دو پارٹیکلس اگر انٹینگلڈ ہیں تو یک جان دو قالب ہیں۔ اوکے، آپ جب یہاں اس کو مینوپولیٹ کریں گے تو وہاں مینوپولیٹ ہو جائے گا بیک وقت۔ اوکے، یہ آئنسٹائن نے کی تھیوری کے مطابق دریافت ہوا، اور آئنسٹائن خود پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس ہے، جی اور خدا جو ہے وہ ڈائس تو نہیں کھیلتا، جوا نہیں کھیلتا، تو یہ تو عجیب سی بات ہے، کیونکہ یہ تو چیز بھائی ہم اس کو جب میجر کر رہے ہیں جی تو اگر وہ اس سے انٹینگل ہے جی تو اتنی دور کیوں ہے؟ وہاں تک کیسے ہم سوئی یہاں چبو رہے ہیں؟ تکلیف ادھر جیسے وہ جی ہمارے شاعروں میں عشق اور محبوب کی بات ہوتی ہے کہ صاحب مجھے سوئی چبھائی گئی تو عاشق صاحب کو وہ لگی، تو یہ ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا، مگر یہ اب چھوٹے لیول پر آلریڈی ڈیمانسٹریٹ ہو چکا ہے، اور یہ ہے۔ سوری، ہم بات ماشاءاللہ آپ اتنی لاجک اور آتھینٹک کر رہے ہیں کہ اس میں ٹائم کے گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چلا ماشاءاللہ، اور یہ آپ کا ایک نیا پوائنٹ ہے جو اس وقت کہ آپ ادھر تکلیف مطلب دو طرح کے پارٹیکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اگر ایک منٹ اور ہو تو تیسرا جو بتا دوں تاکہ تین بڑے جو کوانٹم میکینکس کے ہیں، پارٹیکل سپر پوزیشن، جی وہ یہ ہے کہ ہر پارٹیکل ہر جگہ موجود ہے۔ اوکے، جب آپ مشاہدہ کریں ہر پارٹیکل ہر جگہ سپر امپوزڈ ہے، ہر راستہ وہ اختیار کرتا ہے۔ ایک فوٹون جو ہے وہ جب ہم اس کو مشاہدہ کرتے ہیں تو یہاں ہوتا ہے، لیکن جب مشاہدہ نہیں کرتے تو وہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ ایک تیسرا ہے، اس کو کہتے ہیں سپر پوزیشن۔ اب آپ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ آج اتنے انفارمیٹیو باتیں بتائی ہیں جو نہ صرف مجھے، کیونکہ سائنس میرا سبجیکٹ نہیں تھا، لیکن آپ سے میں نے اس پروگرام کو سن کے اور اس پہ تحقیق کر کے ماشاءاللہ مجھے بھی اس میں بہت انٹرسٹ پیدا ہوا، اور میں سمجھتی ہوں ہمارے ناظرین کو بھی یہ کافی انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اور آپ کی فیڈ بیک کے لیے ناظرین ہم اپنا ای میل اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور وہ ہماری اسکرین پہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا۔ تو آپ کو کسی قسم کی بھی فیڈ بیک دینی ہو ہمارے پروگرام کے حوالے سے، یا کوئی پوائنٹ جو آپ ہمارے شبیل حسن زیدی صاحب سے پوچھنا چاہیں، آپ وہ ڈیفینیٹلی ہم سے ڈسکس ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ہم اپنا ای میل اکاؤنٹ بنا کے، یا جو بنا ہوا ہے وہ ہم اسکرین پہ چلائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔